قول کی روشنی میں بتا دیں قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارا کیسا بناتا ہے، اور یہ کیا صرف ان عظیم شخصیات کے لیے تھا کہ یا ہم جیسے گناہ گار خطا کار بھی جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہم سے بھی مخاطب ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت ہی عمدہ بات ہے. دنیا میں اسلام میں جو سب سے بڑا معیاری درجہ ہے ایمان کا وہ محبت الہی ہے، بے شک اور تقرب باللہ، توجہ اللہ اور تعلق باللہ ہے. اور قرآن مجید ان تمام اسباب میں سب سے بڑا سبب ہے تقرب اللہ، توجہ اللہ اور تعلق باللہ کا. یہی وجہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ابن قیم علیہ رحمہ، امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ، ان کے فرامین کے مطابق من احب ان یکلمہ اللہ، جو بندہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اس سے ہم کلام ہو، فلیقرأ القرآن، چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے. اور قرآن مجید کو صرف پڑھنا ہی نہیں ہے، آپ اسے صرف محبت سے دیکھنا شروع کر دیں، آپ اسے محبت سے محسوس کرنا شروع کر دیں اور سینے سے لگائیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کے مطابق کہ آیات سکینت دنیا کائنات کا جتنا بھی غم جیسا پہاڑ آپ کے اوپر ٹوٹ جائے، صرف 6 آیات، پورے کلام کی اور قرآن مجید کی بات نہیں کرتا، 6 آیات آپ پڑھ لیں، آیات سکینت جسے کہا جاتا ہے، آپ کا جس طرح کا بھی غم ہے، مالی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، انفرادی اور اجتماعی مسائل کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، کلام اللہ کی برکت سے وہ غم دور ہو جاتے ہیں. اور یہی ہے کہ جب آپ اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں تو نفل پڑھیں، اور جب دونوں مل کے کرنا چاہتے ہیں، یعنی کبھی اللہ آپ سے ہم کلام ہو اور کبھی آپ اللہ سے ہم کلام ہو اور کبھی دونوں اکٹھے مل کے ہو، تو پھر یہ طریقہ ہے کہ نفلوں میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دیں، نفل بھی ہو جائے گا اور قرآن مجید کی تلاوت بھی ہو جائے گا. اور اگر بات کی جائے کہ ہمارے لیے ہی یا ان کے لیے ہے، قرآن مجید نے یا ایھا الناس کہا ہے لفظ کہ اے لوگو، جس میں نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ دنیا کائنات کی پوری انسانیت ہے. اور وہاں بڑے پیارے لفظ ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظہ، دنیا کائنات کا سب سے بڑا موعظہ حسنہ اگر کوئی ہے تو وہ کلام اللہ ہے. اور اسی طرح فرمایا موعظۃ حسنہ اور وشفاء لما فی الصدور، دنیا کائنات کے جمیع امراض کے لیے اگر کوئی کتاب شفا ہے تو وہ کتاب اللہ ہے. حتیٰ کہ یہ کہ امام ابن قیم علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اور حدیث کے مطابق دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مرض ایسا نہیں ہے جس کی سب سے بڑی شفا کلام اللہ نہ ہو. اور اسی طرح فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی، دنیا کا سب سے بڑا ہدایت نامہ قرآن مجید ورحمہ. آپ غموں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور چکنا چور ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ آپ مایوسی کے اس عالم میں پہنچ گئے ہیں کہ خودکشی کر لیں. میں اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ محبت بری آنکھوں کے ساتھ قرآن مجید کو دیکھ لو، آپ کے غموں کو ایسے لے جائے گی جیسے لے جانے کا. شہاب نامے میں ایک چھوٹی سی بات لکھی ہے، تو انہوں نے بہت عمدہ واقعہ کہ ایک صاحب ان کے عمل سے اور ان کی مرنے کے بعد ان کی قبر سے کچھ ایسی خوشبو اور اس طرح کی چیزیں محسوس ہونی شروع ہوئی. بیوی سے پوچھا کہ ان کا کیا عمل ہے؟ کہنے لگی کہ سادہ سمپل نمازی آدمی اور اخلاق اپنانے والا، اور تو کوئی عمل نہیں. لیکن یہ ہے کہ جس وقت مایوس لوٹے تو پھر اس نے کہا کہ ہاں دیکھو، یہ اللہ کا بندہ سادہ تو تھا لیکن ایک عمل اس کا بہت عمدہ تھا، پڑھا لکھا ہوا نہیں تھا، روزانہ فجر پڑھتا، الماری کی طرف جاتا، قرآن لیتا اور قرآن کھول کے انگلیاں اس طرح پھیرتا جاتا ہر لائن کے اوپر، کہتا یا اللہ میں اس قرآن کو پڑھ تو نہیں سکتا، اس کو سمجھتا تو نہیں ہوں، لیکن جو تو نے اس لائن میں کہا ہے وہ بھی حق ہے اور جو تو نے اس لائن میں کہا ہے وہ بھی سچ ہے. اس طرح وہ روزانہ قرآن مجید کے 1-2 صفحوں پہ انگلیاں پھیر کے حق سچ کہہ کے بند کر دیتا. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.